نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک طویل آیت ہے اور اس پر ختم ہوتا ہے ہمارا مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ دوم کا جو دوسرا درس ہے وہ اس آیت پر ختم ہوتا ہے۔ وہ جو دعا آئی تھی اس سے پہلے بڑی عظیم دعا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اب اس دعا کی تاثیر کا عالم دیکھیے، فوراً اللہ فرما رہا ہے فاستجاب لهم ربهم، بس اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ کیوں؟ یہ لوگ جو ہیں جس کا کہ ہم نے ابھی دیکھا، یہ ایمان کن کا ایمان؟ انبیاء و صدیقین کے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایمان کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اکتسابی اور شعوری ایمان۔ جن لوگوں میں یہ ایمان ہے ان کی دعا کو فوراً پذیرائی حاصل ہوئی، بس اللہ نے ان کے دعا کو قبول فرما لیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اور تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس مسئلے کو پہلے حل کر لیجئے۔ دیکھیے ایک مسئلہ پوری دنیا میں اس وقت بہت اچھلا ہوا ہے، مساوات مرد و زن، اور شریعت اسلامی کو اس اعتبار سے بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت میل ڈومینیٹڈ تہذیب ہے اور شریعت ہے اور قانون ہے۔ عورتیں اس میں ڈپریسڈ ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے بعض پہلوؤں سے اس آیت کے ٹکڑے کے اندر حل ہوتا ہے۔ قرآن اور اسلام بھی ایک اعتبار سے مرد و زن کی مساوات کے قائل ہیں، مرد اور عورت برابر۔ نمبر ایک، شرف انسانیت میں برابر ہے، وہ بھی انسان یہ بھی انسان، ایز اے ہیومن بینگس جو بھی انسانیت کا شرف ہے، بوتھ شیئر اٹ۔ مرد بھی انسان ہے، ہیومن بینگ ہے، ہومو سیپینس ہے، عورت بھی انسان ہے، ہیومن بینگ ہے، ہومو سیپینس ہے۔ نمبر دو، مورل لیول، اخلاقی اعتبار سے کوئی فرق نہیں مرد میں اور عورت میں۔ نیکی کی بلندیوں تک مرد بھی جا سکتے ہیں، نیکی کی بلندیوں تک عورتیں بھی جا سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے جو ان کی اپنی کمائی ہوگی نیکی کی، صرف اسی سے اجر و ثواب ملے گا۔ عورتوں کے لیے صرف انہی کی جو اپنی کمائی ہوگی نیکی کی، اس میں سے حساب ملے گا، اس میں سے جزا ملے گی۔ نہ مرد کی نیکی عورت کو فائدہ دے گی، نہ عورت کی نیکی مرد کو فائدہ دے گا۔ یہ دوسری بات ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کی جائے، شفاعت جسے ہم کہتے ہیں، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کے لیے نہیں ہے مگر صرف وہ شے جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، جس کے لیے اس نے قربانی دی ہے، جس کے لیے اس نے مشقت کی ہے، سعی کی ہے۔ اس میدان میں بھی عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں، both are absolutely equal, absolutely equal, absolutely equal۔ نمبر 3، روحانی ترقی،
اس میں بھی کوئی فرق نہیں. مرد بھی صرف صدیقیت تک پہنچ سکتے ہیں اپنے اکتساب سے. نبوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، خود انسان حاصل نہیں کر سکتا. اس کو ہم کہتے ہیں نبوت وہبی ہے، اکتسابی نہیں ہے. اور بلکہ ہے نہیں کہنا چاہیے، تھی، اب تو ختم ہوئی. نبوت کا دروازہ جو ہے 1400 برس پہلے بند ہو چکا ہے. خاتم النبیین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا نبوت وہبی تھی، اکتسابی نہیں تھی. اکتسابی مرحلہ سب سے اونچا درجہ صدیقی، اس میں مرد اور عورت بالکل برابر. حضرت مریم کو قرآن نے کہا امہ صدیقہ، حضرت مسیح کی والدہ حضرت مریم صدیقہ تھی. ہمارے ہاں یہ لفظ ایک تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہونا چاہیے، اگرچہ عام طور پر ہمارے ہاں اس کا استعمال ہوتا نہیں. خدیجۃ الکبریٰ، کبریٰ کس اعتبار سے کہا گیا ہے؟ الصدیقۃ الکبریٰ، سب سے بڑی صدیقہ جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. ویسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقین تو بہت ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر بھی صدیقین میں سے تھے، حضرت عثمان بھی صدیقین میں سے تھے، اور بھی تھے صدیقین میں سے بہت سے لوگ تھے. جیسے شہداء بہت سے تھے صحابہ میں سے، صدیقین بہت سے تھے. لیکن صدیق اکبر ابو بکر، اور الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی. تو یہ 3 لیولز ایسے ہیں جن کے اوپر سمجھ لیجئے کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، بالکل برابری ہے، ایبسولیوٹ ایکویلٹی. جس کے لیے یہاں پر جو لفظ لائے گئے بڑے پیارے ہیں. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو نا. کس قدر پیارے الفاظ ہیں. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے. تو بیٹا کیسے بڑھیا ہو گیا اور بیٹی کیسے گھٹیا ہو گئی؟ ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی تھی بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی، تو بیٹا کیسے بڑھیا ہو گیا اور بیٹی کیسے بڑھیا ہو گئی، گھٹیا ہو گئی؟ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو. لہذا اس اعتبار سے فرق اور تفاوت کو اپنے ذہنوں سے نکال. البتہ معاشرے کی تنظیم کے اعتبار سے مرد اور عورت میں فرق ہے. معاشرے میں انسٹیٹیوشن آف فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن ہے، اینڈ دس از دی بیسک یونٹ آف دی سوسائٹی. ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ خاندانوں کے جمع ہونے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے. پاکستان کی آبادی اگر 14 کروڑ ہے اور ایک خاندان کو آپ ایوریج 7 آدمی اگر دیں تو 2 کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے پاکستان کا معاشرہ. جیسے کوئی فصیل 2 کروڑ اینٹیں لگی ہوئی، ہر اینٹ مضبوط ہوگی تو فصیل مضبوط ہوگی. لہذا اس خاندانی ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوئی ایک ہوگا، 2 تو نہیں ہو سکتے. یہ عقلی بات ہے. کسی ادارے کے 2 سربراہ نہیں، کسی کالج کے 2 پرنسپل ہو سکتے ہیں. پرنسپل ایک ہوگا، وائس پرنسپل آپ رکھ لیجئے. مینیجنگ ڈائریکٹر کسی فرم کا ایک ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے. ڈائریکٹر 10 رکھے، 20 رکھے، 50 رکھے، رکھتے جائیے، کوئی پرواہ نہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا. تو کوئی ادارہ، اینی انسٹیٹیوشن، یو ہیو ٹو ہیو ون آن دی ٹاپ ایٹ دی ہیڈ. اوپر آپ کو ایک چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں غور طلب بات ہے کہ وہ مرد ہونا چاہیے یا عورت. اس کو آپ فزیولوجی، سائیکالوجی، ہر چیز کے حوالے سے طے کر لیں. سب جانتے ہیں ایوریج سائز مرد کا زیادہ ہے، عورت کا کم ہے. جسمانی طور سے دماغ کا وزن ایوریج مرد کا زیادہ ہے، عورت کا کم ہے. مرد میں فعالیت ہے، عورت میں انفعالیت ہے. یہ نفسیاتی طور پر بات ہے. اس تمام حوالوں سے انسٹیٹیوشن کا ہیڈ جو ہے، ہیڈ آف دی فیملی، وہ مرد ہوگا. بس یہ فرق ہے. اس کے اعتبار سے شریعت کے قوانین میں فرق ہے. مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی. عورت طلاق حاصل کرے گی، کسی کو درمیان میں ڈالے گی، بڑے بوڑھوں کو ڈالے گی، رشتہ داروں کو ڈالے گی، پنچوں کو ڈالے گی، عدالت میں جائے گی. وہ خود طلاق نہیں دے سکتی، مرد طلاق دے سکتا. مرد کو
دوہرا حصہ دے دیا گیا وراثت میں عورت کو اکیلا. کیوں؟ مرد نے مہر دے کر شادی کرنی ہے، عورت کو مہر ملے گا شادی میں. مرد نے نان نفتے کی ذمہ داری اٹھانی ہے بیوی کی، اور بیوی کی ذمہ داری تو ہے ہی نہیں کہ شوہر کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہو. اس اعتبار سے تو جان لیجئے کہ بالکل لاجیکل بات ہوتی کہ وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہ ہوتا. دس از دی ڈیمانڈ آف دی لاجک. اسلامی معاشرے کے اندر یہاں کفالت جو ہے فیملی کی وہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کا کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں تک کہ عورت غنی ہے، فرض کیجئے اسے اپنے والدین سے وراثت کافی ملی ہے، لیکن وہ کہہ سکتی کہ میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ نہیں کروں گی گھر پر. اٹس یور ریسپانسبلٹی، شوہر کو پورا کرنا، عورت کی ذمہ داری نہیں. بلکہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، اگرچہ اس میں فقہی اعتبار سے اختلافات بھی ہیں، لیکن ایک رائے یہ ہے شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی. اس لیے کہ بیوی تو شوہر کی لائبلٹی ہے ہی ہے، تو زکوٰۃ کائے کو دے گا؟ اسے تو خرچ کرنا ہی ہے. لہذا وہ اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا بیوی کو. بیوی دے سکتی ہے، بیوی کے پاس کوئی مال ہے جو موروثی طور پہ ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، زکوٰۃ والی ہے، صاحب نصاب ہے، شوہر غریب ہے، کمزور ہے، اسے زکوٰۃ دے سکتی. بعض کے نزدیک نہیں دے سکتی، لیکن بعض کے نزدیک دے سکتی ہے. یہ فرق جو ہے یہ انتظامی فرق ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈفرنسز. کاش کہ یہ بات جو ہے ہم پر واضح ہو اور ہم پورے انشراح صدر کے ساتھ دنیا میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ سکیں. آج جو رو چل رہی ہے، دجالی فتنہ اپنے آخری دور میں شامل ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے دجالی فتنہ. حدیث میں یہ ہے کہ آخری شے کہ جو دجال کی پیروی کرے گی انسانوں میں سے وہ عورتیں ہوں گی، گھروں سے نکلیں گی، بھاگیں گی. اہل ایمان مرد جو ہے اپنی بیویوں، بہنوں، بیٹیوں کو پکڑ پکڑ کر گھروں کے اندر رکھنا چاہیں گے، وہ نکلیں گی اور بھاگیں گی، گھروں سے باہر جائیں گے. دجال کی پکار پر لبیک کہیں. آج ایک دجال ہے مغربی تہذیب، اور وہ جس طریقے سے عورتوں کو باہر نکالنے پر، اور اس دجال کا جو سب سے بڑا ایجنٹ آج ہماری حکومت بنی ہوئی، ہمارے خاندانی نظام کو تہوبالا کرنے کے لیے عورتوں کو لاؤ میدان کے اندر، اور پوری سرکاری مشینریز، پورے ذرائع ابلاغ اس کے اوپر فوکس جائے. اس لیے کہ یہ پروگرام دیا ہے ویسٹ نے. اس کے لیے کائرو کانفرنس منعقد ہوئی تھی آج 10 سے 12 سال پہلے، پھر بیجنگ کانفرنس منعقد ہوئی تھی ایشیا کے ایک مغرب میں ایک مشرق میں، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے اندر، جس میں ایک لمبا جو ہے وہ پروگرام دے دیا گیا ہے، جس میں پروسٹیٹیوشن کو باقاعدہ ایک پیشہ، یعنی یہ قانونی پیشہ ہے، عورت کا حق ہے. فلسفہ یہ ہے کہ جس طرح مرد جو ہے اپنے مسلز کو استعمال کرتا ہے، کسی چلا رہا ہے، ہیٹے ڈھو رہا ہے، عورت بھی اپنے جسم کو استعمال کرنے کی حقدار ہے، اس کے ذریعے سے کمائے. نو ڈفرنس. کیسے تم اسے کہتے ہو غلط کام کر رہی ہے، برا کام کر رہی ہے؟ فلسفہ ہے یہ. اور یہ فلسفہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی سے آ رہا. یہ تباہی ہے کہ جو آ رہی ہے دنیا میں اس وقت. بہرحال میں نے اس میں واضح کیا ہے، کاش کہ ہمارے اندر اعتماد پیدا ہو اسلامی تعلیمات پر. البتہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اس اعتبار سے گھٹیا نہیں ہے، وہ انسان ہے، شرف انسانیت میں برابر کی شریک ہے، مورل اخلاقی سطح پر وہ مرد کے برابر ہے. روحانی ترقی میں شیخ عبد القادر جیلانی اگر ہو سکتے ہیں تو رابعہ بصریہ بھی ہو سکتی ہے رحمت اللہ علیہما، میدان کھلے ہوئے. صدیق اکبر ہو سکتے ہیں تو صدیقہ کبریٰ بھی ہو سکتی ہے حضور ہی کے امتیوں کے اندر. البتہ انتظامی اعتبار سے قانونی سطح پر فرق ہے، لیکن یہ جیسا کہ میں نے کہا ایڈمنسٹریٹو فرق ہے، مینجمنٹ کا فرق ہے. اس کے بغیر خاندانی ادارے کا استحکام نہیں ہے. بہرحال یہ آج کے درس کے اعتبار سے جملہ معترضہ تھا، چونکہ یہاں پر بہت اہم بات آئی. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو دعا قبول کر لی ان کے رب نے ان کی. انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تو تم میں سے عمل کرنے والوں میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عمل کرنے والی عورت ہو. من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو.
ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی اور بیٹی نے۔ اور اس میں تو خاص طور پر ایک بات جو مسلمانوں کو سوچنی چاہیے، ہمارے بھی ذہنوں میں ہوتا ہے بیٹا ہو تو بڑی مبارک بات، بڑی خوشیاں، بہت شادیانے، اور بیٹی ہو تو ذرا ایک طرح سے بہت ہی افسوس کی سی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، ہم کرتے ہیں تو بالکل خلاف کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی دلیل سوچئے، اللہ کی محبوب ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹے نہیں دیے۔ بیٹیاں چار چار، بیٹے دیے تو بچپن کے اندر ہی دونوں اٹھا لیے شروع میں، اور ایک آخر میں آیا حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے، اسے بھی اٹھا لیا۔ اس اعتبار سے گھٹیا شے نہیں، انسان ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی عزت نفس، اس کا ایک لیگل سٹیٹس ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا وراثت میں حصہ دیا گیا ہے، اگرچہ اسلام کے پورے معاشرتی اور اقتصادی نظام کے حوالے سے دیکھا جائے تو لاجک یہ ہے کہ کوئی حصہ نہ ہو عورت کا۔ مرد شادی کرتا ہے تو اسے مہر ادا کرنا ہوتا ہے، لڑکی کی شادی ہوتی ہے اسے مہر ملتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، ہمارے ہاں وہ مہر لڑکی کو پہنچتا ہی نہیں، بیچی میں کھایا پیا جاتا ہے یا دیا ہی نہیں جاتا، وہ صرف لکھنے میں آتا ہے کاغذ کے اوپر۔ یہ تو پھر ہماری غلط پریکٹسز ہیں۔ اس اعتبار سے صحیح بات یہی ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، ان صحیح تعلیمات پر عمل ہونا چاہیے۔ اب سنیے آگے، یہ جو جن کا تذکرہ اوپر ہوا، اولو الالباب، ہوش مند لوگ، جنہوں نے فطرت کے اشاروں کو سمجھا اور اللہ کو پہچان لیا، جنہوں نے اپنے نفس کے اندر نیکی اور بدی کے جذبات کو پایا اور اس کے حوالے سے وہ پہنچ گئے کہ جزا و سزا ہونی چاہیے۔ This world is incomplete from the point of view of moral law. We need another world, another life. یہ فزیکل لا مکمل ہے، سنچیاں کھائیں گے آپ مر جائیں گے، چاہے بھول کر کھایا ہو، چاہے آپ نے اسے کچھ اور شے سمجھا ہے، ہلدی سمجھا تھا، ہلدی کی گانٹ سمجھی تھی، اس نے منہ میں رکھ لی تھی، وہ سنکیا تھا تو مر جائے گا۔ نہ آپ کی نیت سے اس میں کوئی بحث ہوگی، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ جھوٹ بولیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کسی کا مال ہڑپ کریں گے تو پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ تو مورلی یہ دنیا نامکمل ہے، انگارہ زبان پر رکھیے چل جائے گی، جھوٹ بولیے کوئی آبلہ نہیں پڑے گا، تہمت لگا دیجئے کسی کے اوپر، خوش کیجئے۔ لیکن اس مورل لائف کے لیے، مورل نتائج کے لیے دوسری دنیا ہونی چاہیے۔ اور پھر جب ان کے کانوں میں آواز آئی کسی نبی کی یا نبی کے امتی داعی کی، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، ہمارا تصور شاید یہی ہے کہ صرف انبیاء ہی کی دعوت نہیں۔ حضور کے اپنے زمانے میں جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی تھی، جیسے ہی کوئی شخص ایمان لاتا تھا فوراً داعی بن جاتا تھا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ ایمان اور اپنے ذاتی عمل کے بعد فوراً وصیت شروع کر دو حق کی، تبلیغ شروع کر دو حق کی، حق کا بول بالا کرنے کے لیے۔ یہ لازمی تقاضا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سبق میں کہ یہ چار لازمی شرائط ہیں، پری ریکویزٹس آف سیلویشن، 4 پری ریکویزٹس آف سیلویشن۔ اور امام راضی کا آج تذکرہ ہوا تھا تو میں دوبارہ انہی کا جملہ سناتا ہوں۔ هذه الآیہ فیہا وعید شدید، یہ آیت جو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس میں تو بڑی شدید وعید ہے، بأن اللہ تعالی حکم بالخسار، کہ اللہ تعالیٰ نے تو خسارے کا فیصلہ کر دیا، تباہی بربادی کا فیصلہ کر دیا، لجمیع الناس، تمام انسانوں کے لیے، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو ان 4 شرطوں کو پورا کرے۔ وہی الایمان، پہلے ایمان، دوسرے والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر۔ ودل ذالک، غور سے سنیے، اس سے رہنمائی ملی، دلالت ملی اس بات کی، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان 4 چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ صرف وہ قانونی ایمان جو ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا، وہ قانونی ایمان پر ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ نجات ہو جائے گی، جب دنیا میں ہمیں مسلمان سمجھا جا رہا ہے
تو یقیناً آخرت میں بھی مسلمان اور مومن ہی سمجھے جائیں گے، اور جنت میں تو ہماری ریزرویشن موجود ہے پہلے سے۔ یہ بوالتے ہیں تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے فطرت کے اشاروں سے اللہ کو پہچانا، پھر اپنی فطرت کے اشارے سے مزید تدبر کرتے ہوئے، عقل سے کام لیتے ہوئے آخرت کو پہچانا، پھر نبی کی دعوت پر لبیک کہا، اب یہ لوگ، یہ انسانیت کا کریم ہے۔ لہذا ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ منافق نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مانے کچھ اور کریں کچھ اور، حق کو حق تسلیم کریں، اسے پامال دیکھیں، اسے مغلوب دیکھیں، اور ان کا خون جوش نہ کھائے، اور وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ حق کا بول بالا ہو۔ یہ منافق ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہر معاشرے کے اندر اور ہر کسی بھی انقلابی دعوت کے مقابلے میں رد عمل کے طور پر تین کردار ہمیشہ سامنے آتے ہیں، ہمیشہ۔ جب حضور کی اپنی دعوت جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ نہیں، تو اور کون سی دعوت مستثنیٰ ہوگی؟ اگر وہاں منافقین تھے تو یہاں کیوں نہیں ہوں گے؟ تین ہوتے تھے، ایک وہ جن کو قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حق کو قبول کیا، تو اب ہرچہ بعد آباد جو ہو سو ہو، جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، ہرچہ بعد آباد ماں کشتی درا بنداختیم، ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے دریا میں ڈال دی ہے۔ اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے اور جئیں گے، یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم ساتھ ہی ڈوبیں گے۔ ہم اس کشتی کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہرچہ بعد آباد جو ہو۔ یہ ایک کردار ہوتا۔ دوسرا کردار اس کے برعکس ہوتا، جو مخالفت میں اڑ جاتا، ڈٹ جاتا، اپنے باطل نظام کو، باطل اعتقادات کو، باطل نظریات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میدان میں آ جاتا، مقابلے میں آ جاتا۔ جیسے ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، ولید بن مغیرہ آ گیا، عقبہ ابن ابی معیط آ گیا۔ یہ سب کون ہے؟ یہ بالکل اپوزٹ کیٹیگری، لیکن یہ کھلے دشمن ہیں، سامنے سے وار کرتے، ان سے بچنا آسان ہے۔ ایک تیسری کیٹیگری ہوتی ہے ان بٹوین، کچھ مانا بھی لیکن کچھ کرنے کو تیار نہیں، جان پیاری ہے، مال پیارا ہے، بچ بچ کے چلو، سیفٹی فرسٹ، اپنا تحفظ، اپنی جان کا، اپنے مال کا۔ یہ ان دونوں کے بین بین، اور چونکہ اندیشہ ہوتا ہے اس کشمکش میں، کچھ پتہ نہیں یہ اہل ایمان جیت جائے تو بھائی ان سے بھی بنا کر رکھو، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کیے رکھو۔ اگر یہ جیت گئے، اور اگر کیا کافر جیت جائے، ان سے بھی دوستیاں رکھو، گڈ آفیسز اپنے برقرار رکھو۔ اگر وہ جیت گئے تو کیا ہوگا؟ یہ منافق کہلاتے۔ مذبذبین بین ذالک، سورہ نساء میں بڑی پیاری آیات آئی۔ ایک ادھر ہے مومنین صادقین، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ادھر ہے۔ ایک وہ ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ لوگ کفر پر اڑ گئے ہیں، محمد کتنی بھی آپ تبلیغ کر لیں انہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ابو جہل ماننے والا نہیں ہے، ابو لہب ماننے والا نہیں مانے گی۔ یہ تو کشاکش ہے، ہوگی ان دونوں کے مابین، البتہ بیچ میں مذبذبین بین ذالک، ان دونوں کے مابین کچھ ادھر بھی کچھ، اسی لیے دو منہ ہم کہتے ہیں۔ منافق کا لفظ بنا اسی سے ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ، سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں۔ محل کے اندر سے سرنگ بنی جاتی ہے، کہیں جنگل میں جا کے کھلتی ہے، کہ اگر قبضہ ہو جائے دشمن کا اور دشمن محل میں داخل ہو جائے تو بھاگے اس سرنگ کے ذریعے سے، نکلے وہاں سے۔ تو دو منہ ہوتے ہیں اس کے، نفق سرنگ کو کہتے ہیں، نافقہ کہتے ہیں گوہ ایک بل بناتا ہے اپنا، ایک جانور ہے، اس کا شکار کرتے کتوں کے ذریعے سے، عرب کے اندر اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ہمیں تو خیر اس کو لے کر گھنسی آتی ہے، لیکن ہر معاشرے کا معاملہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے بہت بڑی سی چھپکلی ہے وہ، لیکن گوہ کا گوشت کھایا جاتا ہے۔
اس کا شکار کرتے ہیں. وہ بھی اتنا ہوشیار جانور ہے، وہ اپنے جو نیچے بٹ بناتا ہے زیر زمین، اس کے دو منہ رکھا، ادھر بھی ادھر بھی. ادھر سے کتا داخل ہو ادھر سے نکل کے بھاگ جائے، ادھر سے کتا آئے تو ادھر سے بھاگ جائے. یہ منافقین ہوتی ہے. ان کے ساتھ بھی بنا کر رکھو، ان سے بھی بنا کر رکھو. کیپ یور گڈ آفیسز ود بوتھ. یہ ہر دور میں پائے گئے، نوٹ کر دیجئے. کوئی تحریک نہیں ہو سکتی جس میں یہ تھرڈ ایلیمنٹ موجود نہ ہو. امپاسبل. اگر اس کا حق تھا تو محمد کی تحریک کو یہ حق تھا کہ کوئی منافق نہ ہوتا اس میں. خالص پاک ہوتی جماعت نہیں، منافقین تھے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں ان میں منافق ہے، اور اہل مدینہ کے اندر بھی منافق موجود ہیں. عین چراغ کے نیچے جو ہے اندھیرا موجود تھا، حضور کے نیچے، حضور کی موجودگی میں. تو یہ جان لیجئے، یہ میرا ایک جملہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس ایمان کی ہم نے یہ بحث کی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. یہ لوگ منافق نہیں ہو سکتے. ان کا کردار اب کیا آ رہا ہے؟ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی، گھر بار چھوڑے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. کس کو اپنی وطن سے محبت نہیں ہوتی؟ وطن کی سرزمین، آباء و اجداد کی قبریں وہاں ہوتی ہیں، پوری تاریخ اس سے وابستہ ہوتی ہے. دین کے لیے وطن چھوڑنا انہوں نے چھوڑا. فالذین ہاجروا. اور دیکھیے جس وقت یہ آیات اتر رہی ہے بالفعل یہ لوگ موجود تھے. یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3rd ایئر آفٹر ہجرہ کے اندر نازل ہو رہی ہے. 3 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، غزوہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہے. تو یہ جو الفاظ آ رہے ہیں یہ خالی خلی نہیں ہے، پس منظر میں وہ کردار موجود تھے. فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی. واخرجوا من دیارہم، اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، نکلنے پر مجبور کر دیے گئے، عرصہ حیات ان پر تنگ کر دیا گیا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ میری راہ میں ایذا پہنچائے گئے، تکلیفیں دی گئی، ٹارچر کیا گیا، پرسیکیوٹ کیا گیا. ذرا یاد کیجئے جو بلال کے ساتھ ہو رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. گردن میں، انسان کی گردن کے اندر جیسے کہ کسی جانور کی لاش جو ہے اس کی گردن میں رسی باندھ کر اور اس کو کھینچا جا رہا ہو، اس طریقے سے ایک زندہ انسان کو گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا تھا. مکے کی گلیوں میں لٹایا جا رہا تھا، تپتی ہوئی سرزمین پر، نیچے پتھر عام بنے ہوئے ہیں، توا، اور اس کے سینے کے اوپر بھی ایک پتھر زوردار باری رکھ دیا گیا ہے کہ آواز نہیں نکل پا رہی. پھر بھی کہہ رہے ہیں احد احد، ایک ہی کو مانتا ہوں، اسی کو مانتا ہوں جس کی گواہی پورے آفاق و انفس سے مجھے مل رہی ہے، اور کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. خباب بن الارت دیکھتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے. اتارو کرتا، اتار دیا. بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. اس پر میری تقریر آج تک جمعے میں ہو رہی ہے. یہ پیسو ریزسٹنس تھی. 12 برس تک حضور کا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہیں زندہ جلا دے، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. نو ریٹیلیشن وٹس ایور. پیسو ریزسٹنس، ڈٹے رہو، کھڑے رہو، ہٹو نہیں پیچھے، لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں. حضرت سمیہ اور حضرت یاسر دونوں کو تو شہید ہی کر دیا، ٹارچر، بدترین ٹارچر کر کے، بدترین ٹارچر. تو فالذین ہاجروا. اچھا اب یہاں بھی دیکھیے ان میں سے ہر کام کے اندر مردوں کے ساتھ عورتیں شریک ہیں. ہجرت ہوئی تھی، پہلی ہجرت جو ہوئی تھی حبشہ کی طرف، مرد بھی گئے، عورتیں بھی گئی.
حضرت عثمان بھی گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ساتھ حضرت رقیہ حضور کی صاحبزادی لخت جگر وہ بھی گئی۔ تو ہجرت کرنے میں مرد ہی مرد نہیں تھے، عورتیں بھی تھیں۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، قریش کے سردار کی، کافر اور مشرک جو اس وقت تھا، وہ بھی گئی، ان کے شوہر بھی گئے۔ ہجرت میں بھی شریک تھی عورتیں، اس ٹارچر میں بھی وضو فی سبیلی، اس کے اندر حضرت سمیہ بھی شریک ہے، حضرت یاسر بھی شریک ہے، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، دونوں کو ٹارچر بدترین کیا گیا۔ بلال اور ابو فقیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، خباب بن عرض کے ساتھ، وہی زنیرہ اور دوسری جو کنیزیں تھی، بانیے تھی، اور وہ ایمان لے آئی تھی، وہی کچھ ان کے اوپر سے تو کے پہاڑ توڑے گئے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم ووذوا فی سبیلی، میری راہ میں انہیں ایذائیں پہنچائی گئی۔ وقاتلوا وقتلوا، آخری مرحلہ جو کہ ہجرت کے بعد شروع ہوا، انہوں نے قتال کیا اللہ کی راہ میں 8 مہم میں غزوہ بدر سے پہلے، اور پھر جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے، غزوہ احد بھی ہو چکا ہے، تب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، تاریخ جو ہے پیچھے کیا ہے موجود ہے، یہ ساری چیزیں، یہ خالی الفاظ نہیں ہے، ریٹرک نہیں ہے، یہ تو پوری تاریخ، پورا نقشہ، پورا کا پورا جو ہے ماحول کے اندر موجود تھا۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ اب میں اتنا زور دے کر اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو اس میں کتنا زور ہے۔ عربی زبان میں کسی شے میں تاکید پیدا کرنے کا اس سے زیادہ کوئی اسلوب نہیں ہے۔ سَأَضْرِبُهُ، میں اسے ماروں گا، لَأَضْرِبَنَّهُ، میں اسے لازماً ماروں گا۔ یہ ہے پہلے لام آئے، لام مفتوح، اور آخر میں نون تشدید کے ساتھ، یہاں دونوں الفاظ جو آ رہے ہیں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں۔ یہاں پر میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا، آج پھر سن لیجئے، تکفیر سیئات کا کیا مطلب ہے؟ برائیوں کو دور کر دینا۔ کفارہ کا لفظ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی گناہ کیا اس کا کوئی کفارہ ادا کی، توبہ سب سے بڑا کفارہ، اور فرمایا گیا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے کسی گناہ سے، صحیح توبہ ہو، تو اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کے کو دھو کر نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے۔ سورہ الفرقان میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دے گا بھلائیوں کے ساتھ۔ یہ ہے تکفیر سیئات۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے کسی گناہ سے توبہ کی ہے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہم بخشنے کو تیار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشش کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا۔ یہاں تک اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اس کی تشبیہ بیان کی ہے، ذرا غور کیجئے۔ یہ تصور کرو کہ اگر کوئی شخص لقودق صحرا میں سفر کر رہا ہے، تنہا اونٹ پر ہے، ایک اونٹ ہے خود ہے، اسی اونٹ پر پانی کی چھاگل بھی لٹکی ہوئی تھی، اس کا کھانا بھی تھا، تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھولی تو دیکھا اونٹ نہیں ہے، غائب۔ دوڑا مشرق مغرب شمال جنوب ادھر ادھر، اونٹ کا ناک و نشان نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، صحرا، لقودق صحرا، پانی کا آس پاس کہیں نشان نہیں، پانی بھی اسی اونٹ پر تھا، کھانا بھی اسی پر تھا، اسی پر سفر کر سکتا تھا، تھک ہار کر موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اسی درخت کے نیچے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ موجود ہے، بولٹ فرام دی بلو، کہیں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ اونٹ موجود ہو گیا۔ تو وہ کہنا اب یہ چاہتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تیرا بڑا احسان ہوا مجھ پر، لیکن فرق خوشی میں مسرت کی وجہ سے اتنا اس کے اوپر غلبہ ہوتا، کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔
حضور فرماتے ہیں جتنی اس شخص کو خوشی ہوئی ہے اپنے اونٹ کے ملنے سے، اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی بندے کی توبہ کرنے سے۔ اور توبہ کے نتیجے میں دو کام ہوتے ہیں، تکفیر دھو دینا، چھپا دینا۔ کفر کے معنی یہ بھی ہے، جیسے کہ کفار کا لفظ آتا ہے کسان کے لیے کہ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے مٹی کے اندر تاکہ پھر وہاں سے وہ پودا نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کفار جو ہے، عجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، سورہ حدید کی آیت۔ جس نے وہ بیج چھپائے تھے، جب وہ کھیتی اپجتی ہے تو اس کا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے پھیلا رہی فصل۔ وہ کفار کا لفظ آیا کس کے لیے؟ کسان کے لیے، اس لیے کہ اس نے بیج کو چھپایا تھا۔ اس معنی میں دو طرف ہے یہ تکفیر، کفارہ۔ نمبر ایک، دامن سے، دامن کردار، ظاہر بات ہے یہ سب کے سب ہمیشہ سے نیک تو نہیں تھے نا۔ کیا حضرت عمر ہمیشہ سے نیک تھے؟ نہیں، ان کی ذات کی توہین مقصود نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایمان لانے سے پہلے عمر میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تب متکبر، ہر وقت لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار، راہ چالتے کندھا مارنا، یہ ان کا پہلوان۔ طاقت جو ہے وہ اپنا ظہور چاہتی ہے، آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ چلتے چلتے دیوار کو بھی کندھا دینے کو جو ہے کندھا مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی تھے، شرابی تھے، سب کچھ تھا۔ کتنے ہی شرابی تھے صحابی، کتنے سے جو میں نے آج ہی آپ کو بتایا تھا پچھلی نشست میں۔ وہ لوگ بھی تھے کہ جن کو 50 سال ہو گئے تھے شراب پیتے ہوئے، لیکن اب اللہ تعالیٰ ایک تو ان کے دامن سے ان برائیوں کو دور کر دے گا، یہ تو گویا ان کی سیرت کو پاک کر دینا، دھو دینا، صاف کر دینا گناہ سے۔ اور نمبر دو، ان کے دامنے، ان کے نامہ اعمال میں جو اندراج تھا بدیوں کا، برائیوں کا، خرابیوں کا، گناہوں کا، ظلم کا، سب دھو دے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہ ترجمہ چونکہ تحت کا لفظ آیا ہے اس لیے نیچے کا ترجمہ آپ ہمیشہ قرآن مجید میں دیکھیں گے، مراد اس سے کیا؟ دامن میں ندیاں بہتی ہو۔ جو نیچرل گارڈن ہوتا ہے، نیچرل گارڈن ہے، تو یہ جو آپ نے لگایا، یہ جو باغ ہے آپ کا شالامار باغ، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ لگایا گیا، بنایا گیا، لیولز بنائے گئے ہیں۔ لیکن جیسے ایک نیچرل باغ کا نقشہ اگر دیکھنا ہو تو وہ لارنس گارڈن ہے، پہاڑیاں ہیں، درمیان میں جگہ ہے۔ تو عرب میں باغ یہ ہوتا تھا، پہاڑی سرزمین حجاز کی، اس کے اوپر ادھر بھی پلانٹیشن ہے، ادھر بھی پلانٹیشن ہے، اور درمیان میں کوئی ندی، کوئی نالا، کوئی چشمہ بہ رہا، بس۔ تو وہ اس کو کہیں گے اس کے دامن میں ندیاں بہتی تھی۔ جیسے اقبال نے کہا، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ تو بس پہاڑ کے اوپر پلانٹیشن ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان وادی کے اندر ایک دریا، آپ یہ جا کر دیکھیں، دریائے سرن ہے، دریا، یہ چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہوتا کیا ہے، بوتھ سائڈز جو ہے پانی جو ہے اس میں سے سرایت کرتا ہے دونوں طرف۔ درختوں کی جو جڑیں ہیں وہ دونوں طرف ہے نا، اونچائی کے اوپر درخت ہے تو پانی جو ہے سیپ کرتا ہے، سرایت کرتا ہے دونوں طرف۔ تو یہ نیچرل جو ہے اریگیشن کی بہترین شکل ہے۔ ہماری جو آرٹیفیشل اریگیشن ہے نہروں کے ذریعے، اس میں آپ کو معلوم ہے واٹر لاگنگ پیدا ہوتی ہے اور کیا کیا پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نہیں ہو۔ اسی وجہ سے اگر کبھی آپ کا گزر ہو تو پاکستان کا زرخیز ترین علاقہ ضلع مردان ہے، پہاڑی انداز ہے، چھوٹی چھوٹی ندیاں بہ رہی ہیں، زرخیز ترین، نیچرل۔ وہاں کوئی نہریں نہیں ہیں، نہریں کہاں بنیں گی اس پہاڑی علاقے کے اندر، لیکن بہترین۔ فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، جنت کو جنات یہ کیوں کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ یہ جیم نون نون، جن، یہ کہتے ہیں مخفی شے کو، چھپی ہوئی شے۔ جن وہ ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جنت بھی وہ ہے جہاں درختوں نے زمین کو چھپا دیا ہوتا،
اوپر ہریاول ہے، پلانٹیشن ہے، درخت ہے، زمین نظر نہیں آ رہی ہے تو زمین چھپ جاتی ہے اس کے نیچے، وہ جنت ہے۔ وَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان باغات کے نیچے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا، ثواب ہوگا۔ ثواب کہاں سے بنا؟ ثوب، جس طرح میرے جسم کے ساتھ میرا کپڑا جو ہے چمٹا ہوا ہے، ایسے ہی عمل کے ساتھ اس کی جزا چمٹی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی تمہیں۔ تم جو حرام خوری کر رہے ہو اس کے ساتھ عذاب ہے، اس وقت محسوس نہیں ہو رہا، وہ آخرت میں جا کر نظر آ جائے گا۔ آگ ہے، جو فرمایا ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں کے اندر جو حرام خوری کرتے ہیں، یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں۔ ان انگاروں کی حدت یہاں نظر نہیں آ رہی، محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ شوگر کوٹڈ ہے، انسولیٹڈ ہے، وہی ظاہر ہو جائے گا قیامت کے اندر، آخرت کے اندر۔ تو ثوب جیسے کپڑا جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایسے ہی عمل کے ساتھ نیکا ہے، نیک عمل ہے تو اس کی جزا اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، ظاہر ابھی یہاں نہیں ہوگی، وہاں ہوگی۔ بڑی بدی ہے، برائی ہے، اس کی سزا اس کے ساتھ چمٹی ہوئی موجود ہے، اگرچہ محسوس اور ظاہر یہاں نہیں ہوگی، وہاں ہوگی۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور سن لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ۔ یہ بڑا، اب وقت ختم ہو گیا ہے لیکن نوٹ کر لیجئے، اس میں ایک تعریض ہے۔ آپ اپنی اولاد پر اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، اپنی جوانی کھپا دیتے ہیں، اپنا ساری قوت صرف کر رہے ہیں انہیں پالنے پر، پوسنے پر، کس لیے کہ ہمارے بڑھاپے میں یہ ہمارا سہارا بنے گی۔ امید ہوتی ہے، بسا اوقات اولاد سرکش ہو جاتی ہے۔ ابھی CNN پر میں دیکھ رہا تھا، امریکہ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ باسکٹ کا وہ جو ان کے یہاں بیس بال کا بلہ تھا، اس سے مارا سوتے ہوئے، اس کے سر کو کچل دیا، مار دیا، پھر جلا دی۔ وہ اولاد ہے جو سینہ تال کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو بدلہ نہیں ہے کسی کے پاس، بدلہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اولاد پر جو بھی کچھ خرچ کر رہے ہو، صرف کر رہے ہو، وہ ان کا حق سمجھ کر دو، اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا ہے، ضرور خرچ کرو ان پر، ضروریات، ان سے کسی بدلے کی امید مت رکھنا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، یہ ہے جسے کہتے ہیں اسلوب حسن، اچھا بدلہ صرف اللہ کے پاس۔ وہ وقت جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ گیا ہو، وہ قوت اور وہ صلاحیت جو اللہ کے دین کی نصرت میں صرف ہوئی ہو، وہ ہے جس کا بدلہ ملے گا اصل، جس کے بارے میں امید بھی کرے اور جس کے بارے میں اعتماد بھی رکھے۔ واللہ عندہ حسن الثواب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔